آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احرام جنون۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ شانی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی اب جو ہے نا کلاس لگنے والی ہوتی ہے خاور بھائی سے۔ خاور کو اس نے بہت زیادہ بےعزتی کی ہوتی ہے خاور کی، شانی نے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے گھریلو معاملات میں دخل اندازی مت دو۔ خاور کہتا ہے کہ میں اس گھر کا جوائی ہوں، ٹھیک ہے، بہنوئی ہوں، تو اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دخل اندازی دوں گا، ٹھیک ہے، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ تو خاور بیچارہ پریشان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ بیچارہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اس کا کوئی بس نہیں چلتا، سجیلی کی وجہ سے سب یہ مسئلے مسائل بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاور کہتا ہے کہ شانزے سے شادی کرو، لیکن شانی جو ہوتا ہے وہ سجیلی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بچپن ہی سے اس سے بات کرتا ہے اور اسی کے ساتھ رہے گا اور اسی کے ساتھ شادی بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو خاور کی بات ماننے کے لیے شانی ہرگز ریڈی نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے سجیلی بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طرف نادیہ جو ہوتی ہے بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ پتہ نہیں خاور کیا کرے گا اور کیا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے نادیہ کے لیے افسوس تو ہوگا ہی، اور وہ بیچاری کیا کرے، اس کے علاوہ اور اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی حل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بن نہ جائے کہیں اور کسی طریقے سے ان سب معاملات سے اپنی جان چھڑواؤں اور کنارہ کشی کروں، کیونکہ اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کیا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ خاور جو ہوتا ہے وہ نادیہ کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے تمہارا بھائی کیا حرکتیں کرتا پھرتا ہے، تمہیں ذرا سا بھی اس کا علم ہے یا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ نادیہ کہتی جی مجھے بالکل ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے، ہر ایک چیز کا اندازہ ہے، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ٹینشن نہ لوں تو کیا کروں، ٹھیک ہے، میری ٹینشن لینی بنتی ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے نادیہ کہتی ہے اچھا چلیں، اگر آپ نے ٹینشن لینی ہے تو لے لیں، مجھے آپ سے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں غرض ہے اور غرض ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، تم اس گھر میں دندناتی پھیر رہی ہو، تمہیں ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ اور نہ ہی میں پتہ کروں گی۔ تو نادیہ کی جڑب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاور کی امی کے ساتھ۔ خاور جو ہوتا ہے وہ اٹھ کر کہتا ہے نادیہ کو شٹ اپ اگر تم نے میری امی کو کوئی اور الفاظ بولے۔ تو خاور جو ہوتا ہے پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی شانی نے انسلٹ کی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس غصے کو قبول کر رہا ہوتا ہے نادیہ کی وجہ سے، اور اوپر سے نادیہ جو ہوتی ہے نا وہ اب خاور کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خاور اس کو کہتا ہے کہ جہاں پہ ہو وہاں پہ ہی رہو، ٹھیک ہے، زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی اور بعد میں پچھتاتی ہی رہو گی، سمجھ آئی تمہیں بات، ٹھیک ہے۔ تو خاور جو ہوتا ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تم سمجھ جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ پھر زیادتی ہو جائے، پھر سوچتی پھر ہوگی کہ اب میں کیا کروں اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ خاور جو ہوتا ہے وہ نادیہ کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو نادیہ جو ہوتی ہے وہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتی کسی بھی صورت، کیونکہ اسے بس اپنی بھائی کی فکر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، نہ کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے نا وہ صحیح سلامت یعنی گھر چلا جائے، یعنی کہ اس کو کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نادیہ بڑی پریشان ہوتی ہے، خاور سے شادی تو کر بیٹھتی ہے لیکن خاور کے گھر والے اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اسپیشلی اس کی امی، ٹھیک ہے۔ وہ نادیہ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ نادیہ ایک دو بار اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ بتاتی ہے اپنے خامند خاور کو، لیکن خاور جو ہوتا ہے اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف سے نادیہ کو جو کچھ مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اس بات میں نہ ہی حصہ لینا چاہتا ہے اور نہ ہی اس بات کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ بس اس بات کو میں جو بھی ہے نا میرے گھر والے کر دیں، ٹھیک ہے، میں نہ کچھ کر سکتا ہوں نہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ یعنی کہ خاور مکمل طور پر اپنا جو ہے نا پروسیجر اس سے چھڑوا لیتا ہے، یعنی اپنی جان چھڑوا لیتا ہے تاکہ مجھے کوئی ریئیکٹ نہ ہو۔ دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے خاور کے پاس اس کے گھر آیا ہوتا ہے، وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو لیکن ابھی تک جو ہے نا خاور اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں سن رہا ہوتا، وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میری اس سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے اور میں اس سے کنارہ کشی کروں۔ تو اسی لحاظ سے وہ بھی یہی چاہتا ہے، شانی اپنا سوری کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے لیکن خاور شانی کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا۔ پھر جب اپنا نادیہ آ کر بتاتی ہے کہ خاور بھائی آپ سے سوری کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، خاور پھر بولتا ہے جی بولیں حکم کریں۔ تو شانی کو خاور کا یہ رویہ جو ہوتا ہے وہ پسند نہیں آتا ہے، شانی جو ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بہن کا گھر ہے، اگر کوئی چون چلاکی کری یا کسی بھی قسم کی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو خاور اس سے ناراض ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے ملے گا نہیں، اس سے اوور ریئیکٹ کرے گا، تو اس وجہ سے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیٹھا ہی رہے گا اور وہ بیچارہ کیا کرے گا کیونکہ اس کے لیے پہلے ہی بہت زیادہ مسئلے کریٹ ہیں۔ خاور جو شانی جو ہوتا ہے وہ وہاں سے اسے ملتا ہے اور ملنے کے بعد جو خاور اور زیادہ باتیں پھولنے کی کوشش کرتا ہے تو شانی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر خدا حافظ۔ شانی اٹھ کھڑا ہوتا ہے
اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو خاور اسے روک لیتا ہے، کہتا ہے بیٹا خاور کہتا ہے شانی رکو، تم سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ شانی پھر جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے کوئی نہ کوئی تو جو ہے نا وہ بات چھیڑنی ہی تھی۔ تو خاور جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو شانی کہتا ہے جی مجھے سب کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، تو میں کیا کروں اب، ٹھیک ہے، میرے بس میں نہ کچھ ہے اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ وہ شانی کو صاف صاف بول دیتا ہے کہ میں کسی بھی چیز میں انوالو نہیں ہوں، نہ ملوث ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، درپیش، تو اس کا حساب آپ مجھ سے مت لیں، ٹھیک ہے، خود سے لیں۔ تو شانی جو ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو شانی اس کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جس طرح تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، میں تمہیں بار بار نہیں کہوں گا، میں تو پہلے ہی تمہیں کہہ کے بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے پچھتا تو میں بھی بہت زیادہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، رشتہ کر کے۔ شانی جو ہوتا ہے خاموش ہو جاتا ہے کہ اب میری بہن کا گھر ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کوئی کچھ نہیں ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے میری بہن کو تکلیف ہو میری وجہ سے، اسی لیے شانی جو ہوتا ہے خاموش ہو جاتا ہے تاکہ میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں اور جا کے میں اپنا آنا وہاں سے کر دوں کام تمام جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ خاور اپنی میٹنگ جو ہوتا ہے جاری رکھتا ہے اور وہ شانی کو سمجھاتا ہے کہ شانزے جو ہے نا اس کا سجیلی کے ساتھ کوئی میل نہیں، کوئی جوڑ نہیں، تم شانزے کے ساتھ شادی کرو۔ تو یہی خواہش شانی کے گھر والے بھی ظاہر کرتے ہیں، جس پر شانی بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہے اس بات کا کہ میرے گھر والے یا سب لوگ میرے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ میں شادی اس سے کروں، ورنہ اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بچنے سے خاور جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کافی باتیں بتاتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، سمجھ جاؤ، ورنہ بعد میں تم نے بہت زیادہ پچھتانا ہے کہ میں نے کیا کر لیا، ٹھیک ہے۔ سجیلی کے پاس کیا ہے لیکن شانزی کے پاس دنیا کی ہر دولت، ہر نعمت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں اسی وجہ سے تم کہتا ہوں کہ میر کبیر سے تمہاری شادی ہو گئی تو تم بھی امیر کبیر بن جاؤ گے۔ تو شانی کہتا ہے کہ مجھے ایسی دولت ہرگز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو میں نے کسی رشتے کی بنا پر حاصل کی ہو۔ تو دوسری طرف خاور جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں ہر صورت اس کو ایکسیپٹ کرتا، کسی بھی صورت اس کو اگنور نہ کرتا۔ تم پتہ نہیں پاگل ہو یا تمہیں عقل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شانی کہتا ہے جی میں پاگل سمجھ لو یا مجھے عقل نہیں، جو مرضی دونوں میں سے سمجھ سکتے ہو آپ کی سمجھ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی یہی بات چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑاؤں یا اپنا پیچھا چھڑاؤں، چھڑوانے کے بعد ان سب معاملات اور مسائل کو جو ہے نا دو چار کروں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے آنے اور اس سے ایک نئے فساد کھڑا ہونے کا ڈر اور خوف نہ رہے، ورنہ یہ تو ان کے لیے بہت زیادہ افسردہ اور جو ہے نا دکھ والی بات ہوگی کہ یہ کیا بات ہم نے کر ڈالی اور کیسے کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ اس بات کو نا زیادہ اگنور نہیں کرتے۔ خاور جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کی بات مانے اور اس کی بات ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ اسی لیے خاور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی بھی، ٹھیک ہے، ابھی بھی ٹائم ہے تمہارے پاس، ورنہ بعد میں بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ تو خاور اس کو کہہ دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو شانی کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے سمجھ جاتا ہوں، اور بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو خاور اس کو کہتا ہے جی ابھی تک تو کچھ نہیں کرنا، اگر بعد میں کوئی کام ہوا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے شکریہ۔ تو خاور جو ہوتا ہے اس کو اپنا کافی باتیں بتاتا ہے، بتانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی اس کو بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر شانی جو ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہے کیونکہ شانی کا وہاں پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو خاور سے اس کی جھڑپ ہو کر ہٹی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ گھر جا کے نادیہ کو ڈانٹے کہ تمہارے بھائی نے میری بے عزتی کی ہے یا اس طرح، کیونکہ اکثر لوگوں میں ایسی حرکتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ابھی اس میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ خاور اپنی جان چھڑواتا ہے، اس طرف سے سجیلی جو ہوتی ہے عشق میں رو رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے عشق چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو رلا کے رکھ دیتا ہے، اسی لیے وہ بھی رو رہی ہوتی ہے کہ میرا کچھ نہ کچھ کرو، یعنی کہ کس طریقے سے بھی میرا کام جو ہے نا اس کو سر انجام دو، ورنہ میں تو مر جاؤں گی ان سب معاملات کی وجہ سے۔ یہ لمحات و فکر کی آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں،
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ یہ کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے۔ سجیلی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے اور اپنی زندگی کو ہارنا چاہتی ہے ٹھیک ہے، کیونکہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا ہوتا، اسی لیے وہ اس زندگی سے ہارنا چاہتی ہے، وہ اس زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی کوئی اس زندگی میں وہ کام کرنا چاہتی، ظاہر سی بات ہے وہ ہارے گی ہی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس نے بہت زیادہ جو ہے نا ستم کھائے ہوتے ہیں، یعنی کہ دکھ دیکھے ہوتے ہیں، شانی کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن آج وہی شانی جو اس کو چھوڑ کے جا چکا ہے ٹھیک ہے، اور وہ شانزے کے ساتھ شادی کروانے والا ہوتا ہے، لیکن سجیلی کی طرف اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا ہوتا، شاید اسی وجہ سے سجیلی جو ہوتی ہے نا پریشان ہو جاتی ہے اور پریشانی کا عالم اس کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، اب اس کا میں کیا سلیوشن نکالوں اور کیا نہیں ٹھیک ہے، تو اسی لیے سجیلی جو ہوتی ہے اپنی امی سے کہتی ہے کہ امی ان کے گھر جانا بند کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان کے گھر جایا کریں گے۔ اس کی امی کہتی بیٹا 2 منٹ حوصلہ تو رکھو، بات تو سنو میری ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل آیا، کہتی اماں میں کوئی حل نہیں نکالنا چاہیے، بس میں نہیں جاؤں گی ان کے گھر۔